السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 13 لیسن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے ماں کی محبت، ماں کا سایہ، ماں کا وجود ہماری زندگی میں کتنا ضروری اور کتنا اہم ہے۔ ماں کے سینے میں وہ جذبات رکھے گئے ہیں جو دنیا کے کسی سینے میں نہیں رکھے گئے۔ آپ اگر پوری دنیا میں ڈھونڈیں، ہر چیز میں آپ کو ملاوٹ ملے گی، ہر چیز میں آپ کو ملاوٹ ملے گی، سوائے ماں کا ایسا واحد رشتہ ہے جو خالص ہے، جو حقیقی ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے، جو جس روپ میں بھی ہے ماں بہت عظیم ہے، بہت کریم ہے، بہت محبت کرنے والی ہے۔ ایک روز شاعر کہتا ہے کہ میں ایک دن بہت خوفزدہ ہو گیا رات میں کسی پہر، اور میں نے اپنی ماں کو جگایا اور کہا ماں مجھے بہت خطرناک خوفناک خواب آیا ہے، میرے پاس آ جائیے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ میں نے اس کو قلم بند کیا کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ ایک بار میں نے ماں کو کہا تھا، ماں نے آیت الکرسی پڑھی، روز اب وہ ماں آیت الکرسی پڑھتی ہے، میرے پاس بیٹھ جاتی ہے اور وہ جاگتی ہے، اس بات پر جاگتی ہے کہ کہیں میری اولاد کی آنکھ کھلی اور وہ خوفزدہ اور وہ ڈر کر سہم نہ جائے۔ یہ ماں ہے، یہ عظیم ماں ہے۔ ماں تکلیف میں بھی ہے تو اولاد کے لیے راحت ہے، ماں اذیت میں بھی ہے تو اولاد کے لیے سکون ہے۔ ماں سرچشمہ ہے، ماں ہدایت ہے، ماں روحانیت ہے، ماں سایہ دار درخت ہے۔ یاد رکھیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ماں وہ ہستی ہے جس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسی چیز ہے، ایسی بات ہے، ایسی دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ ان دعا میں سے ایک دعا ماں کا اٹھا ہوا ہاتھ ہے۔ ماں کا اٹھا ہوا ہاتھ ہے جو اولاد کے حق میں اٹھتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتا۔ یہ اس ماں کی ذکر نہیں ہو رہی کہ آپ سمجھیں رابعہ بصری کا ہاتھ ہے، نہیں، یہ ہاتھ اس کا جو اوپلے تھاپ رہی ہے گاؤں اور شہروں اور دیہاتوں میں، جو لیپا پوتی کر رہی ہے، وہ ماں ہے۔ اس ماں کا، ہر ماں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ماں اگر سچے دل سے محبت سے ہاتھ اٹھا لے، اس کے مٹی میں بھرے ہوئے ہاتھ کو اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا، اسے عطا کر دیتا ہے۔ اور ماں کی زبان پر اولاد کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، اور میں اور آپ وہ اولاد ہیں جو ہم اتنے غافل ہو گئے ہیں، اتنے غافل ہو گئے ہیں۔ یاد رکھیں وقت انسان کو واپس نہیں ملتا، ماں انسان کو واپس نہیں ملتی۔ ہر رشتہ مل جائے گا، ماں کا رشتہ نہیں ملے گا۔ یہ وہ سایہ ہے، گھنا سایہ درخت کا، کہ میں سوچتی ہوں جب تپش میں، دھوپ میں، کڑکتی دھوپ میں، لو میں ایک سایہ دار شجر ہے میری ماں، اور اگر کسی سے وہ چھن جائے تو سوچے تپش اور دھوپ اس کے اوپر اس کے جسم کو جھلسا دے گی۔ غیرت کر لیں، حیا لے آئیں، محبت لے آئیں، ماں سے پیار لے آئیں، ایسا نہ ہو پھر آپ کہیں کہ کاش میری ماں ہوتی، کاش میری ماں ہوتی۔ ایک روز موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو کسی نے آواز دی، پیچھے سے صدا آئی، کہا کہ سنبھل کر پاؤں رکھیں، اب آپ کے پیچھے ہاتھ اٹھانے والی آپ کی ماں نہیں ہے۔ ماں وہ ہستی ہے کہ انبیاء بھی اس کی دعا کے لیے، ہم فلاں سے کہتے ہیں دعا کرو، حج پر جا رہے ہیں وہ دعا کرو، مدینے جا رہے ہیں دعا کریں، نماز پڑھ رہے ہیں دعا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں ہر کسی سے کہنا پڑتا ہے، لیکن وہ ہستی جو بنا کہے ہاتھ اٹھا دیتی ہے وہ ماں ہے۔ وہ ہستی جو اپنی تکلیف کو داؤ پر لگا دیتی ہے، اپنی آپ کو اذیت میں ڈال دیتی ہے، لیکن اولاد کے لیے وہ کھڑی ہو جاتی ہے، وہ ماں ہے۔ جو راتوں رات خدمت کرتی رہتی ہے اپنی اولاد کی کہ صبح وہ صحیح ہو جائے، جلد صحت یاب ہو جائے، لیکن خود بخار میں تکلیف میں تپ رہی ہے، وہ ماں ہے۔ ہم کہاں ہیں، کس دنیا میں ہیں؟ آئیے رسول اکرم کی بارگاہ میں چلتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اکرم محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کی عمر میں والدہ چلی جاتی ہے۔ جب پیدا ہوئے تو باپ کا شفیق سایہ چلا گیا، اور جب 6 برس کے میرے حبیب ہوئے تو فرمایا ایک دن مسجد نبوی کے ساتھ ہم مدینے کی طرف جا رہے تھے۔ مدینے میں ابا کے مقام پر گئے، وہاں پہاڑی تھی اور ریت ہی ریت تھی، والدہ کو بخار چڑھ گیا اور شدید طبیعت خراب ہو گئی۔ جب شدید طبیعت خراب ہوئی تو انہیں یقین آ گیا کہ اب یہ وقت موت ہے، وقت مرگ ہے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور ان کے سر پر ایسے کر کے ہاتھ رکھا،
اور پھر کہا کہ ایمن کو بلائیے. جب ایمن آئی تو ان سے کہا قریش کے سردار ابو مطلب کے پاس میرے بیٹے کو لے جانا اور کہنا یہ اس کی حفاظت کریں گے، یہ اس کو سنبھالیں گے، یہ ان کا خیال رکھیں گے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمانے لگیں. ابھی کہنا ہی چاہتی تھی کہ رقت میں اتنا روئیں، اتنی تکلیف میں روئیں، اتنی شدت میں روئیں، اتنی محبت میں روئیں، بہت روئیں. اور پھر فرمایا، یہ چند جملے فرمائے جو ابن حشام نے رقم کیے ہیں کہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، بیٹا ہر نئی چیز جو آئے گی اسے پرانا ہونا ہے، ہر باقی نے فنا ہونا ہے. میں بھی جا رہی ہوں. وذکرا باطل وولدت طہرا، یعنی لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، میرا ذکر نہیں مٹے گا، میرا ذکر نہیں مٹے گا، کیونکہ میں ایسی طہور اولاد، اتنی پاک اولاد بھیج کر جا رہی ہوں، چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ اس کا نعم البدل کسی کو نہیں ملے گا، اس کا نعم البدل کسی کو نہیں ملے گا، اور قیامت تک مجھے اس کے ساتھ یاد کیا جائے گا. اللہ اکبر. ابھی یہی الفاظ بلند تھے کہ والدہ انتقال فرما گئیں. رسول اکرم لپٹ کر رونے لگے اور کہا، ماں آگے کیوں نہیں بولتی، آگے بولیے، آگے فرمائیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال روتے رہے زارو قطار، اور پھر وہیں تدفین فرما دی گئی. تو ماں کا عظیم سایہ تو میرے محبوب پر بھی نہ رہا تو مجھ پر اور آپ پر کیسے رہے گا. الحاوی والفتاوی میں امام سیوطی فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ سے مسجد نبوی کی طرف نکل رہے تھے تو دیکھا تمام صحابہ اکرام، جہاں تک میرے محبوب کی نظر گئی وہاں تمام صحابہ اکرام ادب کے دائرے میں کھڑے ہو گئے اور اپنی نظریں جھکا لیں. تو رسول اکرم کی چشمان مبارک سے آنسو کا دریا بہہ گیا. آپ روتے رہے. یہ وہی حبیب تھے جنہیں طائف کے میدان میں پتھر برسائے گئے، یہ وہی حبیب تھے جنہیں سجدے کی حالت میں اوجڑی رکھوائی گئی، یہ وہی حبیب تھے جن کے راستے میں راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، یہ وہی حبیب تھے جنہیں مارا گیا، جنہیں گالی گفتار کیا گیا، یہ وہی حبیب تھے جن کے لیے تمام صحابہ کھڑے ہو گئے ادب کے دائرے میں. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میری ماں، میرے والدین زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہوتا، کیونکہ انہوں نے مجھے تکلیف کی حالت میں دیکھ لیا. ہم چاہتے ہیں نا جب ہمیں درد ملتا ہے، جب ہمیں تکلیف مل رہی ہوتی ہے، ہماری ماں دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ بھی تکلیف میں آ جاتی ہے. ہم چاہتے ہیں جب ہمیں آسودگی ملے، جب ہمیں رزق ملے، جب ہمیں دولت ملے، جب ہمیں خوشیاں ملیں، جب عزت ملے، وقار ملے، تب بھی میری ماں مجھے دیکھ رہی ہو کہ اس نے تکلیف میں دیکھ کر تو تکلیف کی تھی. آج میں خوش ہوں، آج میں خوشحالی میں ہوں تو میری ماں بھی خوش ہو. لیکن وہ کیا وقت ہو کہ آپ کاش کہہ کر رہ جائیں اور ماں کا شفیق سایہ آپ کے پاس نہ ہو. اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمارے پیچھے اٹھنے والے جو ہاتھ ہیں انہیں اللہ کریم سلامت رکھے، اس کا سایہ ہم پہ فگن رکھے. اللہ کریم ہمارے والدین کو، ہم سب کے والدین کو سلامت رکھے. اللہ کریم ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم والدین کا پیار ہمارے سینوں میں راسخ فرمائے. آج کے لیے اتنا ہی. ماں کا یہ لیسن ایسا ہے کہ اتنا کچھ بکھیرا ہو رہا ہے دماغ میں کہ مجھ سے ادائیگی بھی نہیں ہو پا رہی کہ میں فلاں بات بتاؤں. بس جو کہنا تھا وہ اتنا ہی کہ ماں سے محبت کریں. چلی گئی تو نہیں آئے گی، چلی گئی تو لوٹ کر نہیں آئے گی. اللہ کریم ہم نے جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میسج کو آگے پھیلائیں، شیئر کریں، سبسکرائب کروائیں، کومنٹ سے بتائیں کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے، آپ کو کیسا لگ رہا ہے، آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے، جو آپ کے سوالات ہیں. اللہ کریم آپ تمام کو بھی ماؤں سے محبت کی توفیق عطا فرمائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.